السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، بچوں، سب کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا لاہور سے سلام۔ ہاں، ٹھنڈ تو بڑی ہے جی، آج تک کلفی جم رہی ہے، کلفی تو بھی زیادہ۔ تو کیا آپ ٹھنڈ کو انجوائے کرتے ہیں؟ میں تو بہت کرتا ہوں ٹھنڈ کو انجوائے۔ تو امید ہے آپ بھی کرتے ہوں گے۔ تو کیسا دن گزرا ہے آپ کا؟ میرا دن تو اچھا گزرا ہے۔ آج ایک کیس بھی جیتا تھا، اس کی پھر میں نے بچوں کو، اپنے سٹاف والوں کو سوپ پلایا مزے کا ٹھنڈ میں۔ اور وہ ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ پھر جناب اور بھی دفتر میں کافی مصروفیت رہی ہے، تو پھر ایک جگہ آئی ٹی بھی کی ہے، وہ بھی بڑا مزہ آیا ہے۔ اور اب آپ کے سامنے ٹی والی گیم آ گئی ہے، ٹی ٹائم۔ ہمارا ٹی ٹائم ہو گیا ہے۔ اپنی جناب کڈو چاہ، اپنی کڈو میں چاہ تر دکھان لگا جے گھومتی چائے، مزہ آئے جائے نیازی کو بھگائے۔ گھومتی چائے، مزہ آ جائے نیازی کو بھگائے۔ گھوم رہی ہے کہ نہیں بتاؤ؟ آج بھی سیاسی گرما گرمی رہی ہے بڑی۔ مریم نواز نے بڑی چھترول کی ہے عمران خان کی۔ عمران پتہ ہے کس خوش فہمی میں آ گیا ہے؟ ایک تو یہ ہے، اس کو کسی نے مشورہ دیا ہے کہ جناب آپ الیکشن جلدی کروائیں، موومنٹ بنتا جا رہا ہے، مہم آگے تحریک تیز ہو رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، آپ بالکل اینڈ پہ بند گلی میں پہنچ جائیں گے، تو آپ جلدی الیکشن کروا دیں۔ اس لیے انہوں نے جو ہے نا، ایک تو 8 MNA MPA کے جو ضمنی الیکشن خالی پڑے تھے، جو فوت ہو گئے کتنے MNA MPA، ان کی سیٹوں پہ بھی الیکشن کا اعلان کیا ہے کہ دیکھتے ہیں جی اپوزیشن آتی ہے یا نہیں آتی۔ یہ وہ ہے نا کہ آن گے تو کہیں گے جی دیکھا آ گئے نا، یہ تو استعفے مانگ رہے ہیں، یہ الٹا الیکشن لڑنے آ گئے، اور نہیں آئیں گے تو وہ 8 سیٹیں ہماری ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح سینٹ کے الیکشن میں بھی جو ہے نا، وہ جب ہم اناؤنس کریں گے 1 مہینہ پہلے، تو ان کو جی اپنی پڑ جائے گی پارٹیوں کو، اور وہ کہیں گے ہم نے اس کو ٹکٹ دینا ہے، اس کو دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو اس کا بھی ہم افراتفری کا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اس کا جواب مریم نے کہا ہے کہ میں نے چوڑیاں نہیں پہنی۔ ویسے میں کبھی آپ نے غور کیا کہ مریم نے چوڑیاں پہنی ہیں؟ یہ تو اکثر مرد ہی کہتے ہیں نا، مرد کہتے ہیں جی ایسی چوڑیاں نہیں پائیاں، یا جو نااہل نالائق ہو نا، تو اس کو لوگ چوڑیاں بھیجتے ہیں، وزیر اعظم کو، صدر کو، کہ اے چوڑیاں پا لو جی، یعنی کہ تسی کسے کم دے نہیں ہے گے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو باقی جو ہے وہ مریم نواز کی پریس کانفرنس کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ باقی ایک ویڈیو آج ہم نے آپ کے سامنے شیئر کی تھی سعودی عرب والی، کہ سعودی عرب پاکستان سے سخت ناراض ہو گیا، سخت۔ اور آج شاہ محمود قریشی صاحب، یہ آپ کو اب خبر دے رہا ہوں کہ وہ دبئی والا جو راشد بن مختوم ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ ساڑھے پیسے کڈو، کیونکہ ہم چین سے جو ہے نا جو ادھار لیا تھا، اب وہ چین سے سود سمیت ہم جو ہے نا وہ لے رہے ہیں، اور وہ واپس کرنے پڑیں گے ہمیں۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ راشد مخدوم کے پاس گئے ہیں، دبئی والے، متحدہ عرب امارات والے کے پاس، کہ خدا کے لیے اس موقع پہ آپ نہ مانگیں، ہمارے پاس پیسے پہلے ہی نہیں ہیں، ہم نے پہلے چائنا سے $2 ارب جو ہے وہ لیا ہے ہائی سود پہ، اب اگلے مہینے ایک اور $1 ارب دینا ہے سعودی عرب کو، اور اوپر سے دبئی والا بھی مانگ رہے ہیں،
تو اس وقت دوستو بین الاقوامی طور پہ پاکستان کا برا حال ہے، برا۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی سعودی عرب کے اپنے کو ناجائز مطالبے کرنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب کو ویسے مانی خان نے اپنے ایٹیچیوڈ سے ناراض کیا ہے کہ وہ سعودی عرب نے کہا تھا کہ آپ ملیشیا اور ادھر نہ جائیں، تو ادھر وہ نہیں گیا۔ تو بعد میں جیسے بچے نہیں ہوتے، بعد میں ان کو ترکی والوں کو اور ملیشیا کو عمران خان نے کہا جی کہ مینو سعودی عرب نے منع کیتا سی۔ یہ بات کوئی کرنے والی ہے؟ او پاگل خان، او خواہ مخواہ، او تابے دار خان، او ایماندار خان، اے کوئی گل کرن والی سی کہ مجھے جی سعودی عرب نے منع کیا اس لیے میں نہیں آیا، اور انہوں نے پھر ادھر ادھر بات آگے نکل گئی اور اس کی بڑی بےزتی ہو گئی سعودی عرب کی۔ بہت زیادہ بےزتی ہو گئی نا اس بات سے کہ کوئی بات ایسی ہوئی نہیں خاص، تو اس کا الزام لگا دیا، جبکہ ترکی والے اور ملیشیا والے ہم سے علیحدہ ناراض ہوئے کہ مانی خان نے کہا تھا کہ میں آؤں گا اور وہاں پہ انٹرنیشنل ٹی وی بنائیں گے مسلم ورلڈ کا، اور آ کے افتتاح کریں گے، اور انہوں نے اس کی تصاویر لگا دی کہ جی مانی خان آ رہا ہے۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ وہ تو بھنگ کے نشے میں بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، چلے یہ حالات ہے۔ اور عمران خان کی جو کتے والی ویڈیو پہ سے جو کتے والی ہو رہی ہے نا، وہ ناقابل برداشت ہے، اور وہ فخر سے ہر ڈھیٹ چیز کو کہتا ہے کہ یہ میں نے کرنی ہے جی، یہ میں کروں گا، یہ کر رہا ہوں، آئندہ بھی کروں گا۔ اور اس بات پہ بھی لوگ بڑی باتیں تنقید کر رہے ہیں کہ ایک جو وزیر ہے وہ ریلوے کو جب سمجھنے لگتا ہے تو آپ اس کا تبادلہ کر جاتے ہیں، ایک وزیر ایجوکیشن کا ہے اس کو سمجھنے لگتا ہے تو آپ اس کا تبادلہ کر دیتے ہیں۔ یہ جو عدل بدل ٹرانسفر ہے نا، یہ پہلے وزیروں کی ٹرانسفر ہم نے نہیں سنی تھی، یہ بھی عمران خان نے متعارف کروایا کہ وزیروں کی ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور بات یہ ہے کہ جناب دھند کا راج ہے، سردی کا تو راج ہے نا، دھند کا راج ہے، آپ غیر ضروری سفر نہ کریں۔ میں نے بھی صبح فیصل آباد ایک کیس میں جانا ہے، تو میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ منصف غیر ضروری سفر نہ کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کو بھی منع کر رہا ہوں کہ غیر ضروری سفر نہ کریں۔ حالات بڑے خراب ہیں، دھند ہے، اور ابھی ایک ٹی وی پہ بتا رہے تھے کہ پوری دنیا میں ہر سال دھند کی وجہ سے 36,000 انسان مرتے ہیں۔ یہ ابھی ایک ٹی وی رپورٹ پہ وہ بتا رہے تھے کہ ہر سال دھند کی وجہ سے، کتنی معمولی سی چیز ہے، 36,000 بندے دنیا میں مرتے ہیں، 36,000 بندے۔ فی الحال تو کرونا نے ہم کو لیا ہوا ہے، تو دیکھیں کرونا ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اور حکومت بڑی بغلیں بجا رہی ہے کہ ہم جی سینٹ کے الیکشن بلا مقابلہ جیت جائیں گے، اور حکومت کو عمران خان نے مشورہ دیا ہے وکیلوں نے کہ جناب تسی جڑا نا وہ اسمبلی تو استعفے بھی دے دینا، تو تسی کر دیو، تسی الیکشن کر دیو اور تسی بلا مقابلہ جیت جاؤ گے۔ اور عمران خان بڑا خوش ہے کہ میں بلا مقابلہ جیت جاؤں گا، تو انشاءاللہ تعالی بلا مقابلہ وہ جیتنے والا نہیں ہے۔ تو آپ اپنی گرم گرم چائے جو ہے وہ اپنی پئیں، اور میں بھی پیتا ہوں، تو باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک آپ سے بات کریں گے۔ تو آج مجھے ایک دوست نے فون کیا تھا دبئی سے، طارق صاحب نے، کہ یہ چائے میرے نام کریں ویڈیو والی، تو میں طارق کو کرتا ہوں، اور ایک اور دوست نے کہا تھا اس کا نام میں بھول گیا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، تو کیا لطیف ہے یار، کہتا جی دماغ بڑا آلہ ہے اور بڑیاں چیزاں یاد رکھدا ہے، تے ایک تے ہے میں کہ دماغ آلہ ہے، تے دوسری کیڑی گل میں کیتی سی وہ میں بھول گیا۔ لو جی، یہ ایسے یہ ایک دماغ کا لطیفہ بنا ہوا ہے کہ فوراً ہی بندہ بھول جاتا ہے نا۔ تو چلیں جاتے جاتے آپ کو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں، لطیفہ لائٹ موڈ میں۔
کہ لاہور کے قریب ایک بندہ جو ہے نا انگریز پوچھ رہا تھا کہ یہ روڈ جو ہے پنجاب یونیورسٹی کو جاتی ہے، تو آگے سے لاہوری نے کہا جی آہو۔ اس نے دوسرے سے بندے سے پوچھا اپنی گلابی اردو میں کہ یہ سڑک یونیورسٹی کو جاتی ہے، تو اس نے کہا جی آہو۔ اب انگریز بیچارے کو سمجھ نہ آئی، اردو تو اس کو تھوڑی تھوڑی آتی تھی، آہو کا نہیں پتہ تھا۔ تو انہیں پھر تیسرے بندے کو پوچھے تھے، انہیں کہا جی کہ یہ سڑک جاتی ہے، اس نے کہا جی ہاں جی یہ سڑک جاتی ہے۔ اچھا، انہیں کہ انگریز نے کہا جی گل تو دسو کہ یہ آہو کیا ہوتا ہے؟ تو انہیں کہ جی جڑے ان پڑھ تے جاہل لوگ نے نا، وہ ہاں کو آہو کہتے ہیں، تو جو پڑھے لکھے ہیں وہ ہاں کہتے ہیں۔ تو انگریز نے کہا جی کہ تسی پڑھے لکھے ہو؟ کہندا ہے آہو۔ خدا حافظ، لطیفہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔